سپریم کورٹ جناب کاشف علی ملک، جس خوبصورت انداز میں آپ نے ان کا استقبال کیا، ان کو ویلکم کیا، آپ نے فخر سے اہلیان چکسواری کا ساتھ بلند کر دیا، آپ نے اس آزاد کو اپنا اعزاز سمجھتے ہوئے جس بالانہ انداز میں، جس بہت بڑے انداز میں، جس خوبصورت انداز میں آپ نے انہیں ویلکم کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں بیرسٹر گلشر چودھری صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کا خاندان یقینی طور پر اس بات کا متعلق ہے کہ جس انداز میں، اس محبت سے، اس خلوص سے آپ نے کام کیا، آپ کے والد محترم چوہدری رخسار ایوب صاحب نہ صرف ایوب کے حکمرانی کی بنیادی شخصیت ہے، بلکہ ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ان کا پورا امتحان ہے۔ اور آج ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ جس انداز میں، جس پیار سے وہ لوگوں کے ساتھ یاد کرتے تھے، اس کا صلہ دے دیا۔ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب کاشف علی ملک صاحب اور بیرسٹر گلشر چودھری صاحب دل کی اداکاری سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی گناہ کی مجھ کہ اس کی اولاد رقبی ہو، لیکن آج ان کے چہرے پہ جو خوشی، سبحان اللہ، باپ نے بیٹے کو پیار کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس سے بڑی عقیدت کیا ہو سکتی ہے کہ جب باپ نے اپنے کامیاب بیٹے کا منہ چوما، ماتھا چوما،
تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. آپ کا بہت بہت میں چودھری شبیر صاحب آپ سے گزارش کروں گا اور شکیل صاحب آپ بھی تشریف لائے کریں. ایک خاندان شکیل احمد صاحب اور چودھری شبیر صاحب اپنے ساتھ جہاں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ. عشق شہ بدہا سے پہلے مفلس غزہ حالت میں نام محمد کے میں قربان نام محمد کے میں قربان. اب وہ میرے حالات نہیں نام محمد کے میں قربان. اب وہ میرے حالات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اور تو بھی جا انہی کے در پر سب کی بگڑی پڑتی ہے. ایک تیری تقدیر بنانا ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں
کرم ہے ان کا اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر مردا اس دا نام چتارن والا کسے میدان ہر دا اس دا نام چتارن والا آپ نے پاکستان کو چناؤ دیا آپ کیا واقعہ ہی مبدے تقسیم کرنے والے آصف لاکھ صاحب آپ کے بعد پارٹی آزاد کشمیر پنجاب سابق وزیر استقبال اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چودھری رخسار ایوب صاحب کی خوشی میں شامل ہوئے. چودھری فخر زمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.
کیا گیا. ہماری اس تقریب میں ہمارے میرپور کی خوبصورت شخصیت جناب چودھری محمد صدیق صاحب جو چیئرمین ہے مرکزی زکوٰۃ کونسل. اچھے کلمات کہے. میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ یقیناً بڑے لوگ ہیں, بڑی سوچ اور بڑی محبت والے لوگ ہیں. آپ نے اپنے مہمانان گرامی کے لیے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے آزاد کشمیر کے انتہائی خوبصورت حوالہ اور خوبصورت شخصیت سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان صاحب کا آپ استقبال فرمائیں. آپ اس استقبالیہ تقریب میں تشریف لائے ہیں. آپ کے ہمراہ راجہ محمد یاسین خان صاحب آپ سابق وزیر ہیں آزاد کشمیر کے, آپ بھی رونق افروز ہوئے ہیں. میں آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ اپنے مہمانان گرامی کا آپ استقبال کیجیے گا اور مجاہد اول کے فرزند اور عظیم جو علمی شخصیت بھی ہے جناب سردار عتیق احمد خان صاحب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر, آپ اس استقبالیہ تقریب میں تشریف لائے. آپ کے ہمراہ چودھری شوکت علی صاحب جو ڈوڈیال سے آپ تشریف فرما ہوئے, چودھری جمیل تبسم صاحب بھی اور ان کے علاوہ دیگر بھی مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں. آپ سب احباب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. ہماری اس تقریب میں جو مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں, ہمارے احباب انہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں, ویلکم کر رہے ہیں, مرحبا کہہ رہے ہیں اور جی آیا نو کہہ رہے ہیں. آپ سب احباب اس خوبصورت تقریب کے مہمان بھی ہیں اور آپ میں اس استقبالیہ تقریب کے مہمان خاص عزت مآب جناب سردار صدر جناب چودھری محمد یاسین صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں اور وہ پنڈال میں تشریف لا رہے ہیں. میں احباب سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے آپ جگہ بھی چھوڑیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں قاری عدیل سلطانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں, چونکہ اب تقریب کو اختتام کی طرف لا چکے ہیں اور اب ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں اور ہمارے ابھی تشریف لانے والے جو صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جناب چودھری محمد یاسین صاحب آپ رونق افروز ہوئے ہیں. آپ کو ہم دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں اور ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں.
جناب چودھری قاسم مجید صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں استقبالیہ تقریب میں انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. تقریباً تمام مہمان اور بہت خوبصورت شخصیت جناب قاری عدیل احمد سلطانی صاحب وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. آپ سے بار دیگر میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیے گا. اب میں نعت کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب قاری عدیل سلطانی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول یا حبیب اللہ طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا آقا آپ جیسی ہیں ویسی عطا چاہیے. خیالات کا اظہار فرمائیں. چودھری محمد یسین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری انتہائی نگارش کے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. آج کی اس خوبصورت تقریب کے مہمانان نہایت ہی محترم جناب صدر خان صاحب سابق وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر، جناب راجہ جاوید اخلاق صاحب سابق ممبر قومی اسمبلی، راجہ شوکت پٹی صاحب سابق ممبر پنجاب اسمبلی، جناب راجہ یاسین صاحب سابق وزیر آزاد کشمیر، جسٹس صاحب اور بہت سارے چہرے یہاں بیٹھے ہیں. سب کے جی تو چاہتا ہے سب کے نام لے کے مخاطب کروں. چودھری رخسار ایوب صاحب جو میرے بڑے پرانے دوست ہیں اور ان کے والد محترم اور میرے والد محترم دوست ہیں اور بڑا خاندانی ان سے تعلق ہے. آج کی تقریب چونکہ ان کے صاحبزادے چوہدری بیرسٹر گلشیر صاحب کے بارہ ڈلا کرنے کے بعد وہ پاکستان کشمیر تشریف لائے ہیں، تو اس خوشی میں انہوں نے مرکز کی ہے. چونکہ غیر سیاسی سی تقریب ہے تو میں دل کی گہرائیوں سے رخسار ایوب صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر والد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی کا جو سفر ہے وہ شروع کرے اور کامیابیاں جو ہے وہ سمیٹتا جائے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے آج جو اپنے بیٹے کو وارنٹ لا کروایا ہے، یہ بڑا ان کا جو ہے کارنامہ ہے، کیونکہ دولت آپ اگر اپنے اولاد کو دے دیں گے تو وہ ضائع ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا انمول خزانہ ہے تعلیم کا جو ہے وہ ہمیشہ قیامت تک جو ہے وہ آگے نسل در نسل جو ہے وہ منتقل ہوتا رہے گا۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے چودھری رخسار ایوب صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے بیٹے بیرسٹر اپنے گلشیر چودھری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ ایک کامیاب وکیل بننے کا اعزاز حاصل فرمائے، اور یہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ حاصل کریں۔ آئی وش ہم ویری بیسٹ اینڈ پراسپرس فیوچر۔ تو میں چونکہ میرے گاؤں میں بالکل میرے پڑوس میں صاحب سارے مہمانوں سے معذرت چاہوں گا، میرے بالکل پڑوس میں ایک جوان بچہ ہارٹ اٹیک ہونے سے فوت ہو گیا ہے، تو 3:30 بجے جنازہ ہے۔ تو میں بڑی مشکل سے پھر وہاں سے نکل کے آیا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے، لیکن مجبوری ہے، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح اس کی گیت گاتی ہے، سورج ڈوبتا ہے تو اس کی تسبیح پڑھتا ہے، چرند اور پرند اس کے بولے لاتے ہیں، پتوں کی سسراہٹ اس کی حمد گاتی ہے۔ میں صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں۔ آقا مولا سرور کائنات امام المرسلین خاتم النبیین دانائے صبر فتح الرسل مولا محمد مصطفیٰ کی ذات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہوئے انتہائی محترم بھائی سردار عتیق صاحب، برادر محترم رخسار صاحب، میرے برادر محترم رائے جاوید اخلاص صاحب، شریف فخر زمان صاحب، اور حلقہ حاضہ کے منسٹر جو مجید صاحب کے بیٹے، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ میرا کیونکہ یہ رشتہ بھی ہے، بھتیجا اور بھانجا بھی لگتا ہے، اور مجھے میرے والد صاحب نے بھی یہ کالا کوٹ 29-30 سال پہنا، اور وکالت کی معراج ہائی کورٹ کی ججی اور سیاست کی معراج اسمبلی کی ممبری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے مستفید فرمایا انہیں بھی، اور میں نے بھی اس عوامی سفر میں لوگوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی 2 بار موقع دیا، لیکن اس حوالے سے جو ڈگری میرا یہ بھائی اور بیٹا کر کے آیا ہے، اس سے متعلقہ ایک واقعہ میں بیان کر دوں کہ سیاست میں جب آپ جیت جاتے ہیں، جو آپ کو ووٹ دے یا نہ دے، آپ دونوں کے نمائندے ہوتے ہیں اور خدمت کرنا آپ کا حق بنتا ہے۔ وکالت میں جب کوئی آدمی آ کے اپنا مسئلہ اور اپنا سوال آپ کے پاس رکھ لیتا ہے اور آپ سادے کاغذ پہ اس سے دستخط لے لیتے ہیں، اس کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارے علاقے میں میرے عزیزداروں میں لیڈیز کنویں پہ پانی بھرتے ہوئے جھگڑا ہو گیا، اور ایک لیڈیز سے بچہ ضائع ہو گیا، اور وہ بھی سمجھ لیں 302 کا کیس بنتا ہے۔ اس میں ہماری عزیزداری میں ایک صاحب اس زمانے میں آئی جی سندھ ہوا کرتے تھے، وہ آئے، انہوں نے آ کے گھروں میں بیٹھے، انہوں نے کہا نہیں یہ بچی پٹی صاحب نہیں، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، ساڑھا رشتہ ہے، اسائیں معاف کرنے۔ انہوں نے وہ صلح کرائی، ایک احسان بھی کیا۔ کچھ تھوڑا عرصہ گزرا، وہ کراچی سے ہمارے گھر تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے والد صاحب آ کے پوچھا، اسی وقت والد صاحب کورٹ سے واپس، ایک گیٹ سے وہ انٹرویو اور ایک گیٹ سے والد صاحب۔ تو جب میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا تو انہوں نے مجھے پوچھا، میں کہا جی بس ایسا نہیں ہو سکتے چہری میں ٹائم۔ تو اتنے میں انہوں نے کہا یار میرے سالے نے ضمانت والا ابا نہیں ہونے دینا، تو کچھ 3-4 بار ریجیکٹ کرے، میں سما رہا میں تو بڑا ظلم ہے، کام گڑبڑ ہو گیا۔ پر میں اتنی دیر میں کہ والد صاحب سے کوئی بات کرتا، وہ ڈرائنگ روم میں آ گئے، بیٹھے ملے، انہوں نے کہا ہاں جی پاپا کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا یار عزیز ہمارے سالے نے ضمانت نہیں ہونی، تو میرے دادا کا نام اللہ دیتا، انہوں نے کیا کہتے ہیں اللہ دیتا بھی قبر ہے تو اٹھی جا رہا نا، میں منافقت نہ کریں، میں یہ کر سکنا وکالت چھوڑ دیا، یہ آپ کو ہاتھ اولا رکھے تھے، میں ناانصافی ایک سادے کاغذ ہے، کوئی آدمی ان کی دستخط کر کے دے دیا اور میں منافقت کرائے، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ سو اس ڈگری کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اس ذمہ داری کا احساس ہی آپ کو اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر لے کر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہی نہیں، یہ ایک شراب ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں ایک آیت میں 7 ناموں سے، اور آخر میں سراج المنیر کہہ کے پکارا، اور سراج المنیر کے 2 لفظی معنی ہوتے ہیں، ایک
روشن آفتاب جو نبوت کا آفتاب آپ کے بعد پھر اور کوئی نہیں آنے، ایک روشن چراغ، اور یہی وہ روشن چراغ ہوتے ہیں جس ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، ہزاروں لاکھوں چراغ روشن ہوتے ہیں۔ اس خاندان نے بھی ایک چراغ روشن کیا ہے، اپنے بڑوں کی محنت کا صلہ یہ دیا کہ جو فرض اور ذمہ داری انہوں نے اس کے کندھے پہ ڈالی، یہ اسے فائدہ تکمیل تک لے کے آیا، آگے اپنے عمل سے یہ ثابت کرے گا کہ ایک چراغ سے کتنے چراغ جلتے ہیں، اور اسی میں آگے ہی بڑی دیر ہو چکی ہے۔ مہمان گرامی کی یہاں بیٹھے ہیں، اس ساتھ سے اس دیش سے مولا کا کرم ہوتے رہے گا، یہ دہر کسی روز حرم ہوتے رہے گا، گھبرا ہوا ہے زندگانی اس شور و جفا سے، سر جبر کاکڑا ہوا خم ہوتے رہے گا، وہ وقت کیا آئے گا مظلوم پہ شوقت جو ہاتھ اٹھے گا کرم ہوتے رہے گا۔ سے میں گزارش کروں گا کہ ان کے ساتھ وقت میں آپ جلدی آؤ جلدی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، قل رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ بات ہے، میں یہ بات عرض کروں کہ جس لنکن سے آپ کے لخت جگر نے بارہ اطلاع کیا ہے، آپ کے فرزند نے بارہ اطلاع کیا، اسی لنکن سے محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح نے بارہ اطلاع کیا تھا، اور بر صغیر کے مسلمانوں کو اور دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی اور بہترین اور نظریاتی ریاست پاکستان معرض وجود میں آئی۔ اور میں چودھری صاحب اس حوالے سے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی یہ تربیت کا نتیجہ ہے، آپ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کے تربیت یافتہ سیاسی کارکن ہیں، آپ پیر محمد عتیق الرحمان فاضپوری رحمۃ اللہ علیہ کے دست راست رائے ہیں، آپ سردار عتیق احمد خان صاحب کے دست راست ہیں، یہ بھی آپ کی تربیت ہے، اور یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے۔ مجاہد اول نے سردار عتیق احمد خان صاحب کی صورت میں کشمیری قوم کو ایک قیادت دی ہے، اور آج میں اگر یہ بات کا ذکر نہ کروں کہ آپ کے پہلے بارہ اطلاع غازی اعظم سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے بھی اسی برطانیہ سے اسی لنکن سے بارہ اطلاع کیا تھا، اور یہ خطہ مجاہد اول غازی ملت کی قیادت میں یہ آزاد ہوا، اور چودھری حسین صاحب اور جو باقی ہمارے بزرگ اکابر تھے ان کی قیادت میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب سردار عتیق احمد خان صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اس تقریب کے میزبان برادر محترم چوہدری رخسار ایوب صاحب، اس تقریب کے مہمان خصوصی بیرسٹر گلشر چودھری صاحب، اس تقریب میں موجود محترم راجہ جاوید اخلاص صاحب، محترم بھٹی صاحب، محترم راجہ محمد یاسین خان صاحب، سابق جسٹس سردار عبدالحمید خان صاحب، محترم خان عبدالقیوم خان صاحب، منتظمین محفل محترم چودھری قاسم مجید صاحب، منتظمین محفل، شرکائے محفل، میں چوہدری رخسار ایوب صاحب کو دل کی گہرائی سے ایک تو اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بھرپور استقبالیہ تقریب میں انہوں نے حاضر ہونے کا موقع دیا، اور دوسرا ان کے فرزند ارجمند بیرسٹر گلشر چودھری صاحب کی اس موقع کی مناسبت سے اس ڈگری کے حصول پر انہیں ان کے سارے بھائیوں کو، ان کے بیٹوں کو، فیملی کو، بھتیجوں کو، بھائیوں کو، اہل خانہ کو، ان سب کو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ تقریب کوئی تقاریر کے لیے اس طرح نہیں ہے۔ رائے شوکت عزیز بھٹی صاحب نے بہت خوبصورت بات کر دی، چودھری عزیز صاحب محترم کسی مجبوری سے چلے گئے، وہ بھی بات کر کے چلے گئے، مفتی وسیم رضا صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس محفل کا سارا سیاق و سباق بہت اچھے انداز میں بیان کر دی، اور ایسا جو موقع ہے اس پر میں سمجھتا ہوں چوہدری رخسار ایوب صاحب کے ساتھ ہمارے بہت دیرینہ
بہت دیرینہ تعلق ہے، غالباً 30-35 سال سے زیادہ عرصہ. جیسے یہاں دوستوں نے کہا، مفتی صاحب نے بھی بجا طور پر فرمایا، مجاہد اول سردار محمد ایوب خان صاحب کے ساتھ، خود میرے ساتھ بڑا گہرا تعلق. یہاں سلطان صحابت سلطان اسکندر صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے رکین ہے، پریس کے رکین ہے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا رکین ہے. اس موقع پر سارے دوستوں کو چودھری رخسار ایوب صاحب نے یاد رکھا، اس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کا جو موجودہ ہماری جو صورتحال ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس بات کی ذمہ داری قبول کریں کہ جو چیلنجز ہمیں سوسائٹی کے اندر درپیش ہیں، اس بات کا مارجن ہمیں دینا پڑے گا کہ قائد اعظم کی قیادت میں جن لوگوں نے یہ ملک حاصل کیا ان میں زیادہ لوگوں کی تعداد، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد نہیں تھی. وہ بہت کم پڑھے لکھے لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے. زیادہ بھاری تعداد 80% سے زیادہ ان پڑھ لوگ تھے. لیکن یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو سب کا چیلنج سمجھ میں آ گیا، اور قیادت کریڈیبل تھی. جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ بات سمجھنے والی ہے، دنیا کی کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی سویلائزیشن ایسی نہیں ہے کہ آگے چلنے والا کریڈیبل نہ ہو اور پیچھے چلنے والے لوگ اس پر اعتبار کر کے چلیں. برادری کی حد تک اعتبار ہو سکتا ہے، کاروبار کی حد تک اعتبار ہو سکتا ہے، اپنے دھڑے کی حد تک اعتبار ہو سکتا ہے، لیکن دل ہی دل میں آدمی کمزور پڑ رہا ہوتا ہے جب آگے چلنے والا کریڈیبل نہیں ہو. اور دنیا کی سب سے بڑی تہذیب، سب سے مقدس تہذیب، قیامت تک رہنے والی تہذیب اسلامک سویلائزیشن جب آئی ہے، اس پر آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے پوچھا کہ میں پوچھوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے وہ لشکر حملہ کرنے والا ہے تو آپ کیا کہیں گے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر اعتبار کریں گے. انہوں نے کہا پہاڑی سامنے دکھائی دے رہی ہے، اس میں لشکر ہے ہی کوئی نہیں، تو آپ اس پر کیسے اعتبار کریں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کریڈیبل ہیں، آپ کوئی غلط بات زندگی میں نہیں کرتے. اس وقت تک آپ محمد بن عبداللہ تھے، ابھی محمد رسول اللہ نہیں ہوئے تھے. جب انہوں نے لوگوں سے پوچھا تو اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موسٹ کریڈیبل ذات تھی اپنی سوسائٹی کے اندر، اور اس کریڈیبلٹی کو لے کے وہ آگے بڑھے. اور جب آگے بڑھے تو پھر انہوں نے جو بات کی وہ آج ساری کائنات میں سنی جا رہی ہے، مانی جا رہی ہے، اور یہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے. آج ہمارے سیاسی کارکنوں کے لیے بھی، سیاسی جماعتوں کے لیے بھی، سیاسی قیادت کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے. کشمیر کے بعض پر خاص طور پر بڑا چیلنج ہے. مقبوضہ کشمیر کے حالات ہمارے لیے سنگین چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں. غزہ کے حالات ہمارے لیے سنگین چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ چیلنج ایسا نہیں ہے کہ اسے سر پہ نظر کیا جائے. آج اگر غزہ پر دنیا اسلام خاموش رہے گی تو کل گریٹر اسرائیل کی تعمیر کے منصوبے میں دوسرے عرب ملکوں کی باری آ جائے گی، تیسرے عرب ملک کی باری آ جائے گی. اسرائیل بس نہیں کرے گا، اس کا راستہ وہیں روکنا ہے جہاں پر وہ موجود ہے، اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے باہر نکلنا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان سمیت ترکی، ایران، سعودی عرب کے 2-4-5 ممالک صرف یہ اعلان کر دیں کہ ہم 48 گھنٹے کا نوٹس دیتے ہیں اسرائیل کو کہ اگر وہ یہ سلسلہ بند نہیں کرتا، ہم غزہ میں پیس کیپنگ فورسز کے طور کے لیے لڑائی بند کروانے کے لیے، جنگ بند کروانے کے لیے اپنی فوجیں اتارتے ہیں. تو میرا یقین ہے کہ اسرائیل میں اتنی ہمت نہیں ہے. آج ساری دنیا کفر ملت الواحدہ، ساری دنیا کفر اسرائیل کی پشت پر کھڑی ہے، تو ساری دنیا اسلام کہاں پر موجود ہے؟ اور باقی لوگوں کا بات کرنا ایک بات ہے، لیکن پاکستان کا بات کرنا، ہمارے پاس لانگ رینج وار ہیڈ کیریئرز ہیں، ہمارے پاس 3500-3600 کلومیٹر دور مار کرنے والے ہتھیار ہیں. اسرائیل 3500 کلومیٹر پہ ہے، ہمارے پاس 3600 کلومیٹر کے وارنٹس موجود ہیں. پاکستان کی بات کرنے کا ایک مطلب ہے کوئی حملہ نہیں کرنا ہوتا، کوئی ایٹمی ہتھیار چلانے کے لیے نہیں ہوتے، نہ کسی نے چلانے ہوتے ہیں ورنہ دنیا تباہ ہو جائے، لیکن اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. یہ میں بیرسٹر گلشر چودھری صاحب سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نسل ہے، پچھلی نسل نے یہ ملک آزاد کروایا، پچھلی نسل نے اس ملک کی آزادی کو قائم رکھا،
جب لوگ اپنی ذمہ داری سے غافل ہوتے ہیں تو پھر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب لوگ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں تو قائد اعظم کی زبان نہیں کسی کو آتی تھی، نہ اردو بول سکتے تھے، نہ پنجابی بول سکتے تھے، نہ عربی بول سکتے تھے، نہ سندھی نہ بلوچی بول سکتے تھے. بہت مشکل قسم کی انگریزی سے زیادہ ثقیل قسم کی انگریزی بولتے تھے، لیکن آدمی کریڈیبل تھا جو بات کرتا تھا. وہ ہمیں ایک دفعہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایک سیمینار میں ہم تھے، ہمارے صدر ابھی سرمی ہوا تھا نیا اس میں فنکشن تھا، تو ایک کرسچن نے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم کے ایک اجتماع میں موجود تھے، جلسے میں موجود تھے. قائد اعظم تقریر کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا پگڑ باندھا ہوا ہے، بڑی دھوتی کسی ہوئی ہے اور ایک کرسا پہنا ہوا ہے، اور ٹیپیکل دیہاتی کلچر کو ریپرزینٹ کرتے تھے. وہاں بیٹھے ہوئے کہنے لگے جھوم رہے تھے، ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ یہ قائد اعظم کی ایک لفظ، لیکن حال انہیں سے وہ آدمی لگ رہا تھا کہ اس کو اتنی مشکل باتیں قائد اعظم کی انگریزی اردو میں مکس سمجھ میں نہیں آتی ہوں. کہنے لگے ہم اس کے پاس چلے گئے. یہ ضیاء الحق صاحب کی مجاہد اول کی ہماری موجودگی میں ان صاحب نے سنایا اپنا تجربہ. انہوں نے کہا ان کے پاس چلے گئے اور ہم نے جا کے پوچھا کہ بڑے میاں آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جلسہ سننے کے لیے آئے؟ انہوں نے کہا قائد اعظم کا جلسہ تھا. ہم نے کہا یہ قائد اعظم جو زبان بول رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا پتر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ تو پوری طرح انوالو ہیں، دل و جان سے اس تقریر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کہ اللہ پتر پر گل یہ ہے کہ جی گل کر رہے ہیں 100% صحیح کر رہے ہیں، جڑی کی گل کر رہے ہیں وہ 100% صحیح کر رہے ہیں. کہنے لگے اتفاق کی بات ہے کہ پاکستان بن گیا اور ہم کچھ عرصے بعد ایک جلسے میں موجود تھے اور پھر اسی بڑے میاں پر نظر پڑی. کہنے لگے کہ بالکل اسمارٹ چہرے کے ساتھ گل دم، اور ہم دیکھیں کہ جی وہ آدمی خاموشی سے پریشان حالی میں بیٹھا ہوا ہے. ہم اس کے پاس چلے گئے، اسے کیا یاد ہوگا کہ وہی نوجوان ہے. ہم اس کے پاس چلے گئے ایک دو لڑکے اور جا کے پوچھا کہ چچا یہ تقریر شکریر ہو رہی ہے، بڑی خوبصورت خطاب ہو رہا ہے. کہنے لگے کہ ہاں پتر بڑی اچھی تقریر کر رہے ہیں، بڑی خوبصورت تقریر کر رہے ہیں. کہنے پر کسی کو لگتا ہے پریشان بیٹھے ہو. کہنے لگے پتر گلا بڑی اچھی کرتا پر یہ نہیں پتا کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ سچ کہہ رہے ہیں. یعنی زبان بھی سمجھ میں آتی ہے لیکن جھوٹ اور سچ کا نہیں پتا. کریڈیبلٹی پالیٹکس میں ہم لوز کر گئے ہیں. کہ راج جاوید اخلاص صاحب، بھٹی صاحب، یہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، سارے قومی صوبائی اسمبلی میں بیٹھے رہے. اس وقت پارٹی کے اندر لوگ اپنا پارٹی پریزیڈنٹ بات کر رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں دوسرا پیچھے سے سوچ رہا ہوگا جی پتہ نہیں ٹھیک گل کر رہے ہیں، کل کیا کہے گا، پرسوں کیا کہے گا، اس سے مجھے کیا کہے گی، اس میں کیا کہہ رہا ہے. تو ہمیں اس وقت بیرسٹر گلشیر صاحب ہمیں ایک بڑا چیلنج ہے. ہمیں کریڈیبلٹی ریسٹور کرنی ہے، ہمیں کشمیر کا تحفظ کرنا ہے. ہم جب پڑھے لکھے لوگوں کی ماہرین کی رائے سنتے ہیں کہ کشمیر کو تھوڑا سا ادھر کر دو، کشمیر کو صوبہ بنا دو، کشمیر کو تقسیم کر دو، کشمیر کو پاکستان میں منظم کر دو، گلگت بلتستان کو صوبے میں تبدیل کر دو، تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ نہ تاریخ سے، نہ جغرافی سے، نہ تحریک سے، کسی چیز سے یہ پڑھے لکھے لوگ پوری طرح آشنا نہیں ہے. ورنہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ریاست تقسیم ہونے کے لیے نہیں ہے، گلگت بلتستان صوبہ بننے کے لیے نہیں ہے، مقبوضہ کشمیر بننے کے لیے نہیں ہے، بی جے پی کی انتخاب سردی کی مشق بننے کے لیے نہیں ہے. ساری ریاست کو اللہ نے چاہا تو اس سے متحد رہ کے آزاد ہونا ہے اور اس کا پاکستان کے ساتھ اعلان ہونا ہے اور پاکستان کو اپنی جغرافیائی، دفاعی، معاشی اور معاشرتی سرحدات میں مکمل ہونا ہے. یہ موقع کوئی سیاسی بات کرنے کا نہیں ہے. میں چودھری رخسار ایوب صاحب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. سارے دوستوں کو آج انہوں نے اکٹھا کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارا بہت دیرینہ دوستانہ اور برادرانہ تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. یہاں سے لے کے انگلینڈ تک، انگلینڈ سے لے کے یہاں تک سفر کا حاضر کا بڑا طویل تعلق ہے. مجاہد اول کے بہت پسندیدہ نوجوانوں میں چودھری رخسار ایوب صاحب تھے. ان کے پاس گھنٹوں جا کے بیٹھتے تھے، ملتے تھے، بات کرتے تھے. تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، سارے خاندان کو مبارکباد دیتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ بیرسٹر گلشیر صاحب جو خواب آپ نے خود دیکھے وہ بھی، اور جو آرزویں اور امیدیں آپ سے آپ کے والد محترم نے وابستہ کی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچانے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، صدر آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان صاحب، سابق وزیر حکومت راجہ یاسین صاحب، سابق جسٹس صاحب، سابق ممبر قومی اسمبلی راجہ جاوید اخلاق صاحب،
سابق ممبر صوبائی اسمبلی قائد قابل احترام انکل بھٹی صاحب، پنڈال میں بیٹھے ہوئے مختلف دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں، بزرگوں، شعبہ صحافت سے جو لوگ آئے، بالخصوص میرے انکل سلطان صحافت سلطان سکندر صاحب، میں اپنی طرف سے، اپنے علاقے کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس چکسواری کی دھرتی پر۔ آپ سب کو ویلکم اور آپ کا شکریہ۔ مجھے شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا گیا ہے بحیثیت میزبان ممبر اسمبلی حلقہ نمبر 2، ایک اس حیثیت سے بھی اور دوسرا خاندان کو فرد ہونے کی حیثیت سے بھی، چودھری رخسار صاحب کے جو بیٹے میرا کزن بیرسٹر گلشیر صاحب نے جو بیرسٹری حاصل کی ہے، ڈگری حاصل کی ہے، اس پر آپ آئے۔ میں اپنی طرف سے، اپنے پورے علاقے کی طرف سے، اپنے پورے خاندان کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں۔ دیگر مہمان جو آئے ہوئے، میرے بھائی سابق امیدوار چودھری ظفر انور ایڈوکیٹ صاحب، سابق مشیر حکومت میرے انکل چودھری علی شان صاحب، سابق جسٹس چودھری مشتاق صاحب، چیئرمین زکوٰۃ کونسل آزاد کشمیر چودھری صدیق ایڈوکیٹ صاحب، اور فردن سارے میرے اپنے بزرگ بھائی ہیں، چودھری صغیر اعظم صاحب، جتنے بھی لوگ آئے، ڈسٹرکٹ کونسلر چودھری مشتاق صاحب، کونسلر میئر چکسواری جو ہوسٹ بھی ہیں چودھری نعیم روپیال صاحب، ان سب کی طرف سے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ آج جو ہم یہ خوشی بنا رہے ہیں اس اپنے بھائی کی کہ 12 لاکھ کی اس نے ڈگری حاصل کی ہے، جو خواب اس خاندان کا ہے، جو خواب والدین نے دیکھا ہے، جو خواب اس میرے بھائی نے دیکھا ہے، یا اس علاقے کی جو خواہش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس پر پورا اترنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اپنے شعبے کے ساتھ میں اپنے بھائی کو ایک درخواست کروں گا، سابق وزیر اعظم صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے وہ وکالت کا ہے، سیاست کا ہے، کاروبار کا ہے، ایون کے جو مزدور دیہڑ لگاتا ہے، جب تک اپنے شعبے کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، دل اور خلوص کے ساتھ نہیں کریں گے، پیار اور محبت کے ساتھ نہیں کریں گے، تب تک آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ نیت صاف رکھیں، محنت کریں اور مخلوق کے خدا کی خدمت کرنے پہ یقین رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے گا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز آئی ہے کہ آپ اس عوام کی خدمت کر سکیں، اور بالخصوص غریب آدمی کی آپ خدمت کر سکیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے کیسز ہوتے ہیں جو وکلا کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس طرح ہمارے خاندان کی روایت ہے، یہ رخسار صاحب کاروباری آدمی بھی ہیں، برطانیہ کے اندر بھی کاروبار ہے، پاکستان کے اندر بھی کاروبار ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، آپ کو بیرسٹری خالی کوئی وکالت سے فیس دینے کے لیے نہیں کرائی گی، آپ کو بیرسٹری میرے انکل چودھری رخسار صاحب نے اس لیے کروائی ہے تاکہ آپ انسانیت کی خدمت کر سکیں، اس شعبے کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگ جو دور دراز سے آئے، آپ نے اس اہل چکسواری کو عزت بخشی ہے، اور اہل چکسواری وفا نبھانے والے لوگ ہیں۔ سردار عتیق صاحب کا بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ سابق وزیر اعظم بھی اور مصروف ہوتے ہیں، اور مصروفیات سے انہوں نے اپنا وقت نکالا اور ہمیں عزت بخشی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ تمام اہلان علاقہ اور آئے مہمان کا اپنی طرف سے اور اپنے خاندان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہم لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ آج جس عزت و وقار اور آن و شان سے آپ نے میرا استقبال کیا ہے، میں آپ سب سے مشکور ہوں۔ میں سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بیرسٹر بنا ہوں۔ میں نے ابتدائی تعلیم پاکستان سے حاصل کی، پھر میں انگلینڈ چلا گیا بیرسٹر بننے کے لیے۔
لیکن میرا ایک ہی عزم تھا کہ میں اپنے وطن عزیز آؤں گا اور اپنے وطن عزیز کا نام روشن کروں گا اور اپنے وطن عزیز کی خدمت کروں گا۔ میرے والد صاحب، میرے خاندان نے ہمیں اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے بہت محنت کی، اور میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اپنے دادا ابو، اپنے والد اور اپنے خاندان کا وہ خواب پورا کر سکا ہوں، اور وہ خواب بیرسٹر بننے کا خواب تھا۔ میں جو کچھ بھی ہوں یہ میرے خاندان، میرے اساتذہ کی دعاؤں اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج میرے مینٹور سر کاشف علی ملک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تشریف فرما ہے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ان کی سپورٹ اور گائیڈنس ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے، اور مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ میں ایک دن انشاءاللہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نہ صرف پاکستان، آزاد کشمیر کا بھی نامور لوئر بنوں گا انشاءاللہ۔ میں آپ لوگوں کی امیدوں پہ پورا اترنے کی ہمیشہ کوشش کروں گا، انشاءاللہ۔ اور میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں۔ انشاءاللہ۔ آخر میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں۔ پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر پائندہ باد۔ والسلام۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم يسر أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم حسن مرادنا مراد الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم بلغ مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة۔ سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار۔ اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولنا وارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا شافي الأمراض ويا أحل المشكلات ويا دافع البليات ويا دافع البليات ويا مسبب الأسباب ويا مفتح الأبواب ويا منزل البركات ويا أمان الخائفين ويا مجيب الدعوات ويا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.